جب شیخ عبد القادر جیلانی امام احمد بن حنبل کی قبر پہ گئے سلام کرا تو قبر دو ٹکڑوں میں شق ہو گئی، بیچ سے پھٹ گئی، قبر پھٹی، سلام سنتے ہی قبر پھٹی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھنے کے لیے احمد بن حنبل زندہ قبر میں کھڑے ہو گئے۔ مولوی کیا کہتا ہے معلوم؟ ان کو مردوں سے بڑی محبت ہے یار، ان کا پورا دین مٹی کے نیچے ہے، زمین کے نیچے، زمین کے اوپر والا دین یہ نہیں مانتے، ان کا پورا دین زمین کے اندر ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی، اب ان کا رتبہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن بیان کرنے والا کیسا بیان کر رہا ہے؟ قرآن اتارا گیا اسی توحید، کوئی صفحہ کوئی آیت ایسی نہیں ہے قرآن کریم میں جس میں اللہ نے توحید کا تذکرہ نہ کیا۔ ہر آیت کے اندر، ہر سورت کے اندر، ہر صفحات میں توحید کا ذکر موجود ہے۔ اور آج مسلمانوں، نماز کے اوپر تو بڑی ساری تبلیغ ہوتی ہے، بڑے بیانات ہوتے ہیں، ہر حلال نہ کھاؤ، حلال کھاؤ، حرام سے بچو، یہ نہ کرو، سب کے اوپر بیان ہوتا ہے۔ یہ بیچارہ توحید ایسی چیز ہے جس کے اوپر بیان کرنے والے جلدی نہیں ملتے ہیں۔ یہ ہم جیسے فقیر ہی بدنام مل جاتے ہیں، جو کھول کر کے ہم سب بیان کرتے ہیں کہ شیطان کہاں کہاں چھپا ہوا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ چاند شیخ عبد القادر جیلانی کی اجازت مانگ رہا ہے کہ حضور کل نکلوں اب پرسوں نکلوں۔ یہ کفار مکہ کا بھی عقیدہ نہیں تھا، اللہ کی قسم، کفار مکہ بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ بھی محکوم ہے، کس کے حکم کا غلام ہے؟ یہ چاند اور یہ سورج اللہ کے حکم سے نکلتے اور اللہ کے حکم سے ڈوبتے ہیں۔ کفار مکہ کا عقیدہ تھا، لیکن اس دور کا ہمارے بھارتی مولوی بدکار، بدقماش، گمراہ، یہ کہتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی اجازت۔ اگر آپ اس کی عقل پر روئیں، یہ کیا روئیں؟ یہ چاند اور سورج، شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے ولی، محدث کبیر، اپنے زمانے کے بہترین عالم تھے، موحد تھے، متبع سنت تھے، اللہ کی قسم۔ آپ بدعتیوں کے تعلق سے غنیت الطالبین میں جو ان کے بیانات ہیں، اگر آپ دیکھیں تو ہماری باتیں ان کلمات کے مقابلے میں بہت چھوٹی اور ہلکی لگیں گی۔ اما شیخ عبد القادر جیلانی تو کہتا ہے جو بدعتی ہے نا، بدعتی اگر ایک راستے پہ جا رہا ہے اور ادھر سے تم آ رہے ہو تو تم اس کے لیے راستہ نہ چھوڑو، تنگ کر دو تاکہ وہ مردود نیچے اتر کے چلے۔ اگر کوئی بدعتی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر جب تک وہ شریک ہے، جب تک وہ واپس نہیں آتا، اللہ کی لعنتیں اس کے اوپر برستی۔ شیخ عبد القادر جیلانی اپنے عہد کے امام تھے، اپنے وقت کے محدث تھے، اپنے وقت کے شیخ تھے اور بہت بڑی ہستی تھے۔ ان زکلیات کی طرح وہ شیخ عبد القادر جیلانی نہیں تھے جن کا نام لے کر کے 11ویں 12ویں کے نام پر یہ لوگ اپنا جہنم بھر رہے ہیں، معذرت کے ساتھ۔ اب بہت بڑے نیک اور صالح، وہ ہمارے امام تھے، وہ امام اہل السنہ والجماعہ شیخ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے فالوور تھے وہ۔ اور یہ مولوی کیا کہتا ہے معلوم؟ ان کو مردوں سے بڑی محبت ہے یار، ان کا پورا دین مٹی کے نیچے ہے، زمین کے نیچے، زمین کے اوپر والا دین یہ نہیں مانتے، ان کا پورا دین زمین کے اندر ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی، اب ان کا رتبہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن بیان کرنے والا کیسا بیان کر رہا ہے کہ ایک دفعہ حضرت احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پہ تشریف لائے، مزار شریف ہے، اب وہاں بھی ثابت کرنا ہے نا کہ احمد بن حنبل کا بھی مزار ہے۔ ارے بھائی اب کیا کریں گے، ثابت کر لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہنے لگے شیخ عبد القادر جیلانی، جب حضرت امام احمد بن حنبل، اور آپ کو پتہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی میں اور امام احمد بن حنبل میں تقریباً 400 برس کا فاصلہ ہے۔ کتنا؟ 400 نہ صحیح تو 300 برس کا تو ہی ہے۔ سن 2000 یا 3000 میں شیخ امام احمد بن حنبل تھے، اور 6 صدی ہجری میں عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے ہیں۔ کون سی صدی ہجری میں؟ 6 صدی ہجری میں شیخ عبد القادر جیلانی پیدا۔ کہنے لگے جب شیخ عبد القادر جیلانی امام احمد بن حنبل کی قبر پہ گئے سلام کرا تو قبر دو ٹکڑوں میں شق ہو گئی، بیچ سے پھٹ گئی، قبر پھٹی، سلام سنتے ہی قبر پھٹی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھنے کے لیے احمد بن حنبل زندہ قبر میں کھڑے ہو گئے اور قبر سے باہر آئے اور گلے لگایا اور کہا بیٹے تو ہماری ولایت میں بھی امام ہے اور ہماری فقہ کا بھی تو امام ہے، اور دعائیں دی۔ اس کے بعد میں پھر قبر کے اندر گئے، سوئے، اور پھر قبر بند ہو گئی۔
اس کے اوپر آپ جیسے لوگ بیٹھے کہتے ہیں سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. ارے بیوقوفو، جنت میں اللہ کی قسم مجھے تو وہ کہانی یاد آتی ہے کہ ایک چوہے کی میڈک سے ہو گئی دوستی. تو چوہے نے کہا یار تو تو پانی میں رہتا ہے، میں بل میں رہتا ہوں، آخر ہم جب کبھی ملنا چاہیں تو کیسے ملیں؟ تو اس نے کہا بہت آسان طریقہ ہے. کوئی دھاگا، تو چوہا ہے، کسی کا دھاگا ہوگا نوچ کے لے گیا، تو اپنے پیر میں باندھ لے، میں اپنے پیر میں باندھ لیتا ہوں. جب ملنے کی خواہش کبھی رات دن میں جاگے تو ہلانا، میں پانی میں رہوں گا تو نکل کے باہر آ جاؤں گا. کبھی مجھے ضرورت پڑی تو میں ہلاؤں گا اپنا پیر، ڈوری ہلے گی تو بل سے باہر آ جانا، بس ملاقات ہو جایا کرے گی. ایک دن اسی گزرتے رہے دن، ایام، مہینے، سال. ایک دن کیا ہوا کہ چیل تو چوہے کی بڑی وہ ہے دشمن. چیل نے چوہے کو دیکھا، پکڑی اور پکڑ کے لے کے اڑی. اور جب آسمان میں اڑی تو اس کے ساتھ ساتھ حضرت میڈک بھی جا رہے ہیں. حضرت میڈک بھی اڑے. اب کسی نے کہا بے یار یہ تو چیل تو چوہے کو پکڑ کے لے جا رہی ہے، یہ میڈک کہاں جا رہا ہے؟ کہا سلسلہ دیکھو، سلسلہ یہ دوستی میں جا رہا ہے. کٹو گے دوستی میں، مرو گے ایسے ہی اللہ کی قسم. اما نیک لوگوں سے دوستی کرو، موحدین سے دوستی کرو، اہل السنہ والجماعت سے دوستی کرو. بدعتی مشرکوں سے دوستی کی رشتے نہ گانٹھو، ورنہ یہ دنیا ایک دن فنا ہونے والی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. میرا وعدہ، میری دعوت، میری پکار اس دنیا کے لیے تو ہے ہی. چلو دنیا میں بھی اللہ امن و سکون عطا فرمائے گا، لیکن سب سے بڑا انعام اس توحید کا فائدہ تمہیں آخرت میں ملے گا انشاءاللہ تبارک تعالی. یا ابن آدم، سنو، یا توحید کا معنی پہلے بتا دیتا ہوں. عربی کا لفظ ہے. کبھی کوئی کہے مولانا پوری تقریر کر گیا تمہیں توحید کا معنی نہیں بتایا. سنو، عربی کا شبد ہے تے واو ہے یا دال. توحید، وحد یوحد توحیدن، کسی چیز کو ایک بنانا، کسی چیز کو ایک بنانا. قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دو اللہ ایک ہے، احد ایک ہے. اور عربی میں کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، جو ذات ہے اللہ کی ذات، اللہ کہاں ہے؟ بولو. بہت مختصر لوگ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ عرش پہ ہے. بہت سارے مسلمان بھائیوں بہنوں کو یہی نہیں پتا ہے. اللہ کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ کہاں ہے. وہ کہتے ہیں ہر کنکر میں، ہر ذرے میں، گل میں، بوٹے میں، گلشن میں، ذرے ذرے میں، سب جگہ اللہ ہے. استغفر اللہ، اور پڑھو اعوذ باللہ. اور جسے معلوم ہے کہ اللہ عرش پہ ہے وہ کہے الحمدللہ. یہی پتہ نہیں ہے تمہارا معبود کہاں ہے. سنو، تمہارا معبود وہ ہے جس نے قرآن میں اپنی ذات کے بارے میں بتایا الرحمن علی العرش استوى. اللہ عرش پر ہے. اور اللہ کا عرش کہاں ہے؟ ساتوں زمینوں، ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ کا عرش ہے. وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ثم استوى علی العرش، وہ اللہ عرش کے اوپر موجود ہے وہاں پر. اور وہاں سے وہ اللہ پوری دنیا کو چلا رہا ہے. کالے پہاڑ میں، کالی رات میں، کالی چونٹی جو چلتی ہے، اللہ اس عرش پر موجود ہے. وہاں سے صرف کالی چونٹی کو دیکھتا ہی نہیں، اس کے قدموں کی آہٹوں کو بھی سن رہا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. اس کی کوئی مثال بیان کی جا سکتی نہیں. وہ دلوں کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے. اور آج کل کے تمہارے ہمارے جیسے یہ اللہ مولویو، او پیرو پگاڑو، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے. ارے مسلمانوں کو مت گمراہ کرو، یہ مردے تمہیں کچھ نہیں دیں گے اللہ کی قسم. وہ خود اپنی آبرو بچانے پہ لگے ہوئے بیچارے. انہی کے نیچے کی خدائیوں کے پیغامات آنا شروع ہوئے. اللہ ہدایت عطا فرمائے. اللہ سے ڈرو. اللہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے. شگوفے نہ چھوڑو شرک اور کفر کے. دوستی اس سے کرو جس سے نجات جہاں سے مل سکتی ہے، ورنہ اسی چوہے کی طرح یہ سلسلے جوڑ کر جاؤ گے میڈک، حضرت میڈک کی جگہ. توحید اللہ کی ذات میں
اللہ کی ذات میں، ذات جو اس کی، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مارنے والا ہے، اللہ جلانے والا ہے، اللہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ پتھر بھی، یہ جن بھی، یہ بھوت بھی بیٹا بیٹی دینے والے ہیں، یہ سورج بھی، یہ چاند بھی، یہ دیوی بھی، یہ دیوتا بھی، یہ بھی بیٹا بیٹی دینے والے ہیں، یہ بھی پیدا کرنے والے ہیں، یہ بھی نرمان کرنے والے ہیں، پورے سنسار کو بنانے والے ہیں، چاند کو بنانے والے، سورج کو بنانے والے، تو یہ اللہ کی ذات میں شریک کرنا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات میں کسی مخلوق کو ساجیدار بنانا۔ ایک توحید ربوبیت اس کو کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، جو رب العالمین ہے اس کے ساتھ اس کی ربوبیت میں شریک نہ کرو۔ توحید یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی، اس کا کوئی لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کبھی کسی سے جنم لیا اور نہ اس سے کوئی جنم لیتا ہے، نہ اس کا پتی ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ وہ کسی کھانا کھاتا ہے، نہ پانی پیتا ہے، نہ اس کو بھوک لگتی ہے۔ اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اور بے نیاز کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ بے نیاز کا مطلب یہ ہے کہ جسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن سنسار کو اس کی پرواہ ہے، اس کے بغیر یہ سنسار چل سکتا، سب کو اس کی ضرورت، لیکن اسے کسی کی ضرورت ہے۔ یہ ہے اللہ مسلمانوں کا، یہ ہے مسلمانوں کا اللہ، جو ایک ہے، جس کے محتاج سب ہیں پر وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اسے بھوک نہیں لگتی، اسے پیاس نہیں لگتی، اسے اونگ نہیں آتی، اسے نیند نہیں آتی، وہ مرتا نہیں، وہ کبھی سے کبھی مرے گا، وہ کبھی مرے گا؟ بولو اللہ اکبر۔ حی لا یموت ہے وہ، جسے کبھی موت نہیں، وہ ہے اللہ۔ لم یلد ولم یولد، اس کا نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی پتنی ہے، نہ کوئی پتی ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیٹی ہے۔ اور نمبر 4، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے برابر کوئی بھی ہم مثل، اس کا برابری کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ عزیزان محترم، توحید ربوبیت یہ ہے، اور توحید اسماء اور صفات اللہ کے پیارے